مصیبت میں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان سارے لوگوں سے ہم کو اچھا رکھا ہے۔ اگر ہم اللہ کی اپنی نعمتوں کو شمار کریں تو شمار نہیں کر سکتے۔ اس لیے اگر ہم واقعی اپنے سے کم تر لوگوں کو دیکھیں، اپنے سے نیچے حالت میں زندگی گزارنے والے لوگوں کو دیکھیں، تو عجیب طریقے سے ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہم بہت سارے لوگوں سے اچھے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں یہی بات بتائی کہ اللہ نے تمہارے لیے جو مقدر کیا ہے، جو فیصلہ کیا ہے، اس سے راضی رہو، لوگوں میں سب سے بڑھ کر مالدار بن جاؤ۔ تیسری بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، مومن بن جاؤ گے۔ مومن بننے کا بہترین اپائے کیا ہے؟ مومن بننے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ایک آدمی اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ مومن بننے کا ایک اچھا انداز یہ ہے کہ پڑوسیوں کو تکلیف نہ دے۔ اسلام نے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کی بہت تاکید کی ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما زال جبریل یوصینی بالجار حتی ظننت انہ سیورثہ، جبریل امین مجھے پڑوسیوں کے حقوق کے حوالے سے تاکید کرتے رہے، یہاں تک کہ میں سمجھنے لگا کہ شاید پڑوسیوں کو میرے مال کا وارث بنا دیا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جبریل امین نے اللہ کی طرف سے آ کر کے ہمیں پڑوسیوں کا اتنا حق بتایا کہ ہمیں اندیشہ ہونے لگا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ پڑوسیوں کو ہمارے مال کا وارث بھی ٹھہرا دیا جائے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں یہاں تک فرمایا کہ واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا، اللہ کی قسم وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا، اللہ کی قسم وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ پوچھا گیا کون؟ آپ نے فرمایا الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، کہ جس کا پڑوسی، جس کا ہمسایہ اس کی شرارت سے محفوظ نہ ہو۔ اور پڑوسیوں کا عام حق یہ ہے کہ ان کو تکلیف نہ پہنچائی جائے، اور اگر وہ تکلیف پہنچاتے ہیں تو اسے برداشت کیا جائے، اس کی خبر رکھی جائے اور اس کی ضرورت پوری کی جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھی نصیحت یہ کی کہ وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا، جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی دوسروں کے لیے بھی پسند کرو، مسلمان بن جاؤ گے۔ جو پسند ہماری ہے وہی پسند اپنے بھائی کے لیے بھی اختیار کریں۔ ہم جو اپنے لیے معیار رکھتے ہیں وہی معیار اپنے بھائی کے لیے بھی رکھیں تو ہم سچے مسلمان ہوں گے۔ یہ نہایت ہی جامع وصیت ہے کہ مسلم معاشرے کا ہر فرد، مسلم سماج کا ہر انسان جو خیر اور بھلائی اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی خیر اور بھلائی اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرے، اور جس برائی اور شر کو اپنے لیے ناپسند کرتا ہے اس برائی اور شر کو دوسرے کے لیے بھی ناپسند کرے۔ اور جس کے اندر یہ صفت پیدا ہو جائے وہی حقیقی معنوں میں مسلمان ہے۔ آج ہماری زندگی میں کیا ہوتا ہے؟ آج ہم اپنے لیے جو پسند کرتے ہیں وہ چیز اپنے بھائی کے لیے پسند نہیں کرتے، حالانکہ ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہم قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہم ذکر کا اہتمام کر رہے ہوتے ہیں، گویا کہ ہمارے اندر اصل اسلام نہیں آیا۔ اصل اسلام یہ ہے کہ ہم جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کریں، اور جو ہم اپنے لیے ناپسند کرتے ہیں وہی اپنے بھائی کے لیے ناپسند کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بتائی دوسری حدیث میں لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، تم میں سے ایک آدمی اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے بھائی کے لیے پسند نہ کرے۔ آخری نصیحت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ہاتھ پکڑ کر کے یہ کی تھی، کہا تھا کہ ولا تکثر الضحک فإن کثرۃ الضحک تمیت القلوب، اور زیادہ ہنسنے سے بچو کیونکہ زیادہ ہنسی دل کو مردہ کر دیتی ہے۔ صرف ہنسنا منع نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی
ہنسا ہے اور مختلف مواقع پر ہنسا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے دل لگی بھی کی ہے. ایک مرتبہ ایک عورت آئی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ میرے لیے دعا کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں داخل کرے. بوڑھی عورت تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بوڑھیا جنت میں نہیں جائے گی. پریشان ہو گئی اور روتے ہوئے جانے لگی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سنو, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاءً فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا کہ ہم عورتوں کو تیار کریں گے اور ان کو باقرہ بنا کر کے جنت میں داخل کریں گے. تو سن لو کہ عورتیں بڑھاپے کی حالت میں جنت میں نہیں جائیں گی, باقرہ کی حالت میں جنت میں جائیں گی. تو اس طرح سے سمجھایا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی دل لگی کیا کرتے تھے, لیکن زیادہ ہنسنا اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع کر رہے ہیں کہ اگر کوئی آدمی زیادہ ہنستا ہے تو اس کی وجہ سے دل سخت ہوتا ہے اور دل سخت ہونے کی وجہ سے دل مردہ ہو جاتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اندر 5 نصیحتیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جو کوئی بھی ان نصیحتوں کو سیکھتا ہے, اس پر عمل کرتا ہے اور عمل کرنے والے کو پہنچاتا ہے تو وہ بہت ہی اچھا انسان ہے. اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ تھام کر یہ نصیحتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سنا رہے ہوتے ہیں. تو ہم نے بھی یہ نصیحتیں سن لیں. ایک مرتبہ اور سن لیجئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا اتق اللہ تکن اعبد الناس, حرام کاموں کے ارتکاب سے بچو, سب سے بڑھ کر عبادت گزار بن جاؤ گے. وَرْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ, اللہ نے تمہارے لیے جو مقدر کیا ہے اس سے راضی رہو, لوگوں میں سب سے بڑھ کر مالدار بن جاؤ گے. وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا, اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرو, مومن بن جاؤ گے. اور یہ فرمایا کہ وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا, جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی دوسروں کے لیے بھی پسند کرو, مسلمان بن جاؤ گے. اور آخری نصیحت کی کہ وَلَا تُكْثِرِ الضَّحِكَ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضَّحِكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ, زیادہ مت ہنسو کیونکہ زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے. تو اس حدیث پر عمل کریں اور جو عمل کرنے والے ہیں اس تک یہ پیغام پہنچائیں تاکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر عمل ہو سکے. اللہ تعالی ہم سب کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو اپنی عملی زندگی میں برتنے کی توفیق عطا فرمائے. محترم سامعین, ہم آپ کی کال لیں گے لیکن ایک چھوٹے سے وقفہ کے بعد. آمین. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا, الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا. ریڈیو کویت کی